الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال مولانا الحسین ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتى اعظکم بما هو حق لکم علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں، یزیدی صفات خطبات مولا حسین علیہ السلام کی روشنی میں لازم ہے ہم پر، فرض ہے ہم پر کہ جن مرحومین کے تربیت کی طفیل میں ہمارے اندر مجالس حسینی برپا کرنے کا احساس پیدا ہوا ہے، جن مرحوم علماء کی تبلیغ کے طفیل میں ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد، سیرت سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء سے آشنا ہوئی ہے، یا جن مرحوم شعراء نے، مرحوم نواخوانوں نے، مرحوم مصنفین نے کربلا اور اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں قلم اور تحریر کے ذریعے جہاد کرنے والوں نے، ان کو یاد کریں، اور ہمارے زمانے کے وہ شہداء جنہوں نے ہمارے زمانے کی یزیدیت کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے سینہ سپر ہوئے، اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کی، اہل بیت کے مقدس مقامات کے لیے اپنے گھر چھوڑے، اپنے وطن چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، شہدائے مدافعین حرم اور دیگر شہداء، خصوصاً شہدائے مدافعین حرم کے سالار شہید انجینئر ابو مہدی، شہید قاسم سلیمانی اور دیگر راہ حسینی کے شہداء اور پروانوں کی بلندی درجات کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا حسین علیہ السلام کا روز عاشوراء کا خطبہ، جو دوسرا خطبہ تھا، کیسے شروع ہوا، اس سلسلے میں مجھ حقیر طالب علم نے مختصر گفتگو آپ کے درمیان کی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا، مولا حسین علیہ السلام نے متعدد خطبے روز عاشوراء بھی لشکر عمر سعد کے درمیان بیان کیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نجات دینے کی غرض سے، ان کو غفلت سے باہر آنے کی غرض سے۔ اسی میں سے یہ دوسرا خطبہ ہے، اور مولا حسین نے یہ خطبہ ایسے حالت میں دیا
کہ جنگ کی تیاری دونوں لشکروں نے مکمل کی تھی، فضا میں جنگی نعرے بلند تھے، اور لشکر عمر سعد اتنی بڑی تعداد کے ساتھ حسین کے خیموں کے بالکل قریب تھی۔ مولا حسین علیہ السلام لشکر عمر سعد کے قریب جاتے ہیں، ان کے درمیان خطبہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ شور مچاتے ہیں، وہ دف بجاتے ہیں، وہ ڈول بجاتے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کی آواز گم ہو جاتی ہے۔ تو مولا اپنے دوسرے خطبے کا آغاز اس طرح کرتے ہیں، وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنصِتُوا إِلَيَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، تم پر وای ہو، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو، فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، اور میری بات سنتے، وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، مگر میری دعوت کس طرف ہے؟ میری دعوت ہدایت کے لیے ہے، میری دعوت رستگاری کے لیے ہے، میری دعوت تمہیں نجات دینے کے لیے ہے۔ فَمَنْ أَطَاعَنِي، جو میری اطاعت کرے گا، کان من المرشدین، جو میری اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، رستگار ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي کان من المہلکین، اور جو میری نافرمانی کرے گا، ہلاکت اس کا انجام ہے، تباہی اس کا انجام ہے، بربادی اس کا انجام ہے، دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت۔ یہ کہنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے ان سے کہا، وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِعَمْرِي، تم سب میری بات کی، میرے اس خطبے کی، میرے اس ہدایت کے پیغام کی، میرے اس نجات کے پیغام کی نافرمانی کر رہے ہو، سب لوگ میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ غیر مستمعین لقولی، اور کوئی میری بات سن نہیں رہا ہے، تم سب لوگ میری بات کی نافرمانی کر رہے ہو اور میری کوئی بات سن نہیں رہے ہو۔ کیا وجوہات ہوتے ہیں انسان ہدایت کو ٹھکراتا ہے؟ کیا ریزن ہے انسان ہدایت سے فرار کرتا ہے؟ کون سے وجوہات ہے، کون سے عوامل ہے، کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان ہدایت اس کے بالکل سامنے ہے، نجات کا پیغام اس کے بالکل سامنے ہے، رستگاری کا پیغام اس کے بالکل سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے، نجات کے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے۔ متعدد ریزن ہے اس کے۔ ایک ریزن کی طرف میں نے کل اشارہ کیا، نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 42 میں تفصیل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم، ان اخوف ما اخاف منکم اسنان، دو چیزوں کا بہت خوف ہے تمہارے بارے میں کہ اگر تمہارے درمیان آ جائیں گی وہ دو چیزیں تمہیں تباہ و برباد کریں گی۔ ایک اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی، وطول العمل، لمبی لمبی آرزوئیں، واما اتباع الہوا، پھر مولا اثر بھی بتاتے ہیں، خواہشات کی آنکھ بند کر کے پیروی کرنا، خواہشات کی کورکورانہ انداز میں پیروی کرنا، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور لمبی لمبی آرزوؤں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی کا اثر یہ ہے فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ حق سے انسان کو روک دیتی ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اور لمبی لمبی آرزو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ لمبی لمبی آرزو کو جامع عمل کو پہنانے میں، لمبی لمبی آرزو کو پورا کرنے میں، لمبی لمبی تمناؤں کے پیچھے پڑنے میں انسان اپنے کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اسی خطبے میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ الا وان الدنیا قد ولت حذا، اے لوگوں دنیا منہ پھیر چکی ہے، دنیا منہ پھیر چکی ہے،
اور دنیا میں سے کیا باقی رہا ہے؟ مولا ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی برتن میں پانی انڈیل دیتے ہیں اور پھر وہ پانی انڈیلنے والا وہ پانی پھینک دے تو اس برتن میں رہتا کیا ہے؟ اہل دنیا کو دنیا میں سے اتنا ہی نصیب میں آتا ہے، جو وہ کماتے ہیں وہ ان کے کہاں کام آتا ہے؟ دنیا جو کھرب پتی لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں سے ان کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اتنا ہی جتنا ایک پانی سے بھرا ہوا ظرف اور برتن اگر اس کو انڈیل دیا جائے پھر اس کے نیچے کیا بچتا؟ معمولی سا پانی۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، آخرت گویا تمہارے بالکل سامنے ہے، آخرت گویا بالکل تمہارے سامنے ہے، آخرت تمہارے سامنے ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آخرت بہت دور ہے، آخرت بہت قریب ہے۔ الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، آخرت بالکل قریب ہے۔ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بُنُونَ، اے دنیا والو جان لو آخرت اور دنیا دونوں کی اولاد ہے، آخرت اور دنیا دونوں کی اولاد ہے۔ آخرت کی بھی اپنی اولاد ہے، دنیا کی بھی اپنی اولاد ہے، آخرت کے بھی بچے ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی اولاد بنو۔ کس کی اولاد بنو؟ آخرت کی اولاد بنو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کے بچے مت بنو۔ فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر اولاد اپنے باپ کے ساتھ مشہور ہوگی۔ جس نے دنیا کو اپنا سرپرست اور باپ بنایا ہوگا وہ دنیا کے ساتھ مشہور ہوگا، اور جس نے آخرت کو اپنا باپ بنایا ہوگا وہ آخرت کے ساتھ مشہور ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت، اور یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور آخرت میں حساب کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ تو جو ابناء دنیا ہوتے ہیں یعنی دنیا کی اولاد ہوتی ہیں، یہ دنیا ان کے اور حق کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، یہ دنیا ان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ دنیا ان کو حق کو قبول کرنے میں، حق پر عمل کرنے میں، حق کا ساتھ نبھانے میں، حق کے راستے میں دشواریاں اور سختیاں قبول کرنے میں یہ دنیا رکاوٹ بن جاتی ہے، دنیا کی محبت ان کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے انسان دنیا کو چھوڑے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے انسان کام کرنا چھوڑے؟ کیا مولا ترک دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا مولا دنیا سے دوری اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں، مولا نہج البلاغہ کے 131 لیٹر میں حکمت میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں مولا فرماتے ہیں ان الدنیا، یہ جو حدیث نمبر 131 ہے، ایک انسان دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا کو کنڈم کر رہا تھا، مولا نے اس کا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ، مولا کی اس حدیث کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے کورکورانہ انداز میں، اس انداز میں انسان آخرت کو بھول جائے۔ لہذا مولا حکمت نمبر 131 میں ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے پیغام سے
ترک دنیا کی تعلیم سمجھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، یقین کرنے والوں کے لیے دنیا سچائی کا گھر ہے۔ جن کو یقین ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے، ان کے لیے دنیا سچائی کا گھر ہے۔ سچائی، صداقت سے بھرا ہوا ہے یہ دنیا۔ پھر فرماتے ہیں وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، اور سمجھدار کے لیے دنیا امن و عافیت کا گھر ہے، سمجھدار کے لیے۔ وَدَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، اور یہ دنیا زاد آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے ذریعے آخرت کے گھر کو بسانے، یہ دنیا آخرت کا گھر بسانے کی جگہ ہے۔ وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا، اور یہ دنیا موعظہ اور نصیحت اور درس کا گھر ہے جو اس دنیا سے درس لینا چاہے۔ مولا آگے چل کر اسی حدیث میں فرماتے ہیں یہ دنیا نصیحت سے بھرا ہوا گھر ہے، یہ دنیا موعظہ سے بھرا ہوا گھر ہے۔ کسی عالم میں، کسی واعظ میں، کسی خطیب میں وہ طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے جتنی خود دنیا میں طاقت ہے وہ انسان کو واعظ و نصیحت کرے، مگر یہ مقبرے بھرے ہوئے مقبرے واعظ و نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ مگر جس قبر پر ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ قبر ہمیں نصیحت نہیں کر رہی ہے، مگر جس محلے جس گھر میں ہم جی رہے ہیں وہ اس گھر کی در و دیوار نصیحت نہیں کر رہی ہے۔ تم سے پہلے اس گھر میں بہت سارے لوگ رہنے والے تھے، 60 سال 70 سال 100 سال کے بعد بہرحال ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑا، اور تمہیں بھی انہی کا راستہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا اختیار کرنا ہوگا۔ پھر مولا فرماتے دنیا کی 4 کوالٹی بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مسجد احباء اللہ، یہی دنیا ہے جس پر خدا کے پیاروں نے عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، اور ان سجدوں کے ذریعے اپنی آخرت کو کیا آباد کیا۔ مگر پیغمبروں نے، مگر اولیاء اللہ نے، مگر ائمہ نے کہاں عبادت کی؟ اسی دنیا میں عبادت کی۔ یہ دنیا جائے سجدہ ہے، یہ دنیا جائے پرستش ہے۔ وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ، یہ دنیا اللہ کے فرشتوں کی مسجد ہے، مصلی ہے، انہوں نے اسی دنیا میں مصلی بچھائے ہیں۔ وَمَحْبَةُ وَحْيِ اللَّهِ، اسی دنیا میں خدا نے وحی نازل کی ہے۔ جو مجھے نقطہ کہنا وہ یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، یہی دنیا خدا کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے۔ یہی دنیا خدا کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے دنیا کمایا، اس دنیا سے زندگی کی جو ضروریات تھی وہ بھی پوری کی، اور اس دنیا کے ذریعے اپنے آخرت کا بھی سامان کیا ہے۔ متجر اولیاء اللہ، یہی دنیا خدا کے پیاروں کی تجارت کرنے کی جگہ ہے، تجارت کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن کون سی تجارت؟ ایک مرتبہ انسان تجارت کرتا ہے، دنیا کا گھر بساتا ہے، ایک مرتبہ انسان تجارت کرتا ہے، قبر کو آباد کرتا ہے، ایک مرتبہ انسان تجارت کرتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے، ایک مرتبہ انسان تجارت کرتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے ولیوں نے، خدا کے پیاروں نے اس دنیا کو تجارت گاہ بنایا ہے۔ انہوں نے کیا حاصل کیا؟ اکتسبوا فیہا الرحمہ، خدا کے ولیوں نے اس دنیا میں خدا کی رحمت کمائی ہے، خدا کی رحمت حاصل کی ہے۔ وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ، اور خدا کے ولیوں کو، خدا کے پیاروں کو اس دنیا کا بینیفٹ کیا ملا ہے؟
انسان تجارت کرتا ہے پھر اس کو پروفٹ ملتا ہے، انسان تجارت کرتا ہے پھر اس کو سود ملتا ہے، انسان تجارت کرتا ہے پھر اس کو فائدہ ملتا ہے۔ خدا کے ولیوں نے اس دنیا میں تجارت کی، ان کو کیا ملا؟ مولا فرماتے ہیں خدا کے ولیوں نے اس دنیا میں تجارت کی، لیکن انہوں نے تجارت کر کے کیا حاصل کیا؟ ان کو پروفٹ کیا ملا؟ ان کو سود کیا ملا؟ ان کو فائدہ کیا ملا؟ مولا فرماتے ہیں خدا کے ولیوں نے اس دنیا میں تجارت کی، وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةِ، ان کو فائدے میں جو چیز ملی وہ جنت تھی، ان کو نفع میں جو چیز ملی وہ جنت تھی، ان کو پروفٹ میں جو چیز ملی وہ جنت تھی۔ انہوں نے جو پیسہ کمایا اتنا غریبوں پر علی کی طرح رات کے اندھیرے میں خرچ کیا کہ غریبوں کا بھی دل جیتا اور خالق کا بھی دل جیتا۔ انہوں نے اپنی ہاتھ پسینے کی کمائی کے ذریعے اتنے یتیموں کے گھروں میں خوشی لائی کہ یتیم بھی خوش ہو گئے اور ان یتیموں کا خالق خدا بھی خوش ہو گیا۔ انہوں نے اتنے ستم دیدہ انسانوں کی سختیاں دور کی، اس دنیا کے تجارت کے ذریعے، دنیا کے مال کے ذریعے لوگوں کی سختیاں بھی دور ہو گئی اور اس نے اپنی قبر کی سختیاں بھی کیا دور کی۔ مولا فرماتے خدا کے ولی بھی تجارت کرتے ہیں، لیکن وہ تجارت کے ذریعے کیا خواہشات کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ وہ ثعلبہ انصاری کی طرح آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، وہ ثعلبہ انصاری کی طرح دنیا کمانے کے بعد خدا کے باغی اور سرکش نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا کمانے کے بعد ثعلبہ انصاری کے بعد نبی کا انکار نہیں کرتے ہیں، واجبات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کمانے کے بعد اسی دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو بسانے کا اور اپنی آخرت کو آباد کرنے کا وسیلہ بناتے ہیں، اسی دنیا کے ذریعے۔ لہذا مولا اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی کی وضاحت کر رہا تھا۔ خواہشات نفس۔ دوسرا جو نقطہ مولا نے بتایا، انسان حق کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ انسان حق کے مقابلے میں کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے کہا کہ وَطُولُ الْأَمَلِ لمبی لمبی آرزویں انسان کے لیے حق قبول کرنے میں، حق کا ساتھ دینے میں، حق پر جامع عمل پہنانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مولا وَطُولُ الْعَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، لمبی لمبی آرزویں کے ذریعے انسان آخرت بھول جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے، وہ رات کو بھی کیا دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ 2 رکعت نماز جب پڑھتا ہے اس میں بھی دنیا کا ہی حساب کرتا رہتا ہے، فلان کو اتنا دینا ہے، فلان کو اتنا دینا ہے۔ وہ جب صبح اٹھتا ہے نماز صبح میں بھی اسی دنیا کی فکر میں رہتا ہے۔ لمبی لمبی آرزوؤں کی لسٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے شیخ سعدی کا کل واقعہ بھی سنایا۔ لمبی لمبی آرزویں، بہت سی آرزویں، یہ دنیا کی آرزویں کبھی کبھی انسان کو بائی سے جھگڑا کرواتی ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزویں کبھی کبھی انسان کو اپنے پارٹنر سے جھگڑا کرواتی ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزویں کبھی کبھی انسان کو اپنے بچوں سے کیا لڑواتی ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزویں کبھی کبھی انسان کو اپنی بیوی بچوں سے لڑواتی ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزویں انسان کو زندگی بھر کے دوست کو چھڑواتی ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزویں انسان کو امام کے مقابلے میں کھڑی کرتی ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزویں انسان کو کبھی کبھی خدا کے مقابلے میں کھڑی کرتی ہے۔ لمبی آرزویں جب لمبی آرزویں ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان اپنے ماں باپ کا حق پامال کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح لمبی لمبی آرزویں رکھنے والا ایک جوان تھا، جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کے ہاں اسی طرح کی آرزو ہوتی تھی۔ اس کی آرزو تھی خدایا ایک امیر گھرانے کی لڑکی ملے اور مجھے کمانے سے کیا نجات ملے۔ ہمارے نوجوان اسی طرح کے خواب دیکھتے ہیں نا، آسانی سے کچھ مل جائے۔ اس نوجوان کی آرزو تھی
ایک امیر گھر میں شادی ہو جائے اور وہ امیر گھر کی لڑکی بھی کیا خوبصورت ہو، خوبصورتی بھی آرزو تھی اور امیر گھرانے کی لڑکی کی بھی آرزو تھی، اور ایک دن اس انسان کو یہ آرزو پوری ہو گئی، امیر گھرانے کی لڑکی اور وہ امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی۔ اکثر ہم نوجوان اس میں مبتلا ہوتے، جب شادی ہو گئی کچھ عرصہ گزر گیا، اس نوجوان کے گھر میں بوڑھی ماں بھی تھی۔ اکثر میں مجالس میں کہتا ہوں نوجوانوں کو شادی کے وقت اپنی اہلیہ سے، اپنی شریک حیات سے کہنا چاہیے آپ مجھے بہت پیار کرتی ہے، آپ مجھے بہت پسند کرتی ہے، آپ میرے لیے قربان ہو سکتی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو میری ماں سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے آپ کے لائق بنانے کے لیے میرے ماں اور باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بال سفید ہو گئے اور ان کی کمر کیا خمیدہ ہو گئی۔ لیکن کس نوجوان میں یہ کہنے کی جرت ہے؟ ہاں، کس نوجوان کے اندر یہ کہنے کی جرت ہے؟ وہ پہلے دن آنے والی اپنی شریک حیات سے کہے محترمہ اس گھر میں تیرا راج نہیں چلے گا، اس گھر میں میری ماں کا راج چلے گا، تو اس گھر کی مہارانی نہیں ہے، اس گھر کا سرپرست میرا باپ ہے، اس گھر میں جو آرڈر دینے والی وہ میری ماں ہے، اس لیے کہ اگر آپ مجھے پسند کرتی ہیں، یہ پسندیدہ نوجوان آپ کے لیے کس نے تیار کیا؟ وہی بوڑھی ماں جو آج آپ کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ماڈرن زمانے کے بچے ایسے ہوتی ہے، شادی ہو گئی پھر کوشش کرتے ہیں بوڑھے ماں باپ سے جدا ہو جائے۔ تو یہ نوجوان اسی طرح کی آرزو لیے ہوئے تھا دل میں۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولانا نے کہا لمبی آرزویں انسان آخرت بھول جاتا ہے، اپنے کو بھول جاتا ہے، جن کا حق ہے ان کو بھول جاتا ہے، واجبات کو بھول جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امیر گھر کی لڑکی پلس خوبصورت لڑکی نے کہا جوان میرے شوہر یا تو اس گھر میں بوڑھی عورت رہے گی یا میں، دونوں نہیں ہو سکتے، یا تو اس گھر میں یہ بوڑھی عورت رہے گی تمہاری ماں یا میں اس گھر میں رہوں گی، دونوں نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان نے کتنی آرزویں دل میں رکھی تھی کہ ایک دن میں امیر گھرانے کی لڑکی لاؤں گا، ایک دن میں امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی لاؤں گا۔ اب وہ خوبصورت لڑکی مل چکی ہے، اب وہ امیر گھرانے کی لڑکی مل چکی ہے، اور بھی نہ جانے اس کے بعد کتنی آرزو رہی ہوں گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ جو میں نوجوان اس لڑکی کے لائق بنا اسی لیے یہ میری ماں بوڑھی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، آرزو انسان حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، آرزویں لمبی لمبی انسان کو واجبات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس گھر کی مہارانی تو ہے، اس بوڑھی کے دن تو جا چکے ہیں۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا اور بوڑھی ماں کو لے کر جنگل لے گیا، اس نیت سے کہ جنگل میں جانور اس بوڑھی ماں کو کھائیں گے۔ آج کل جنگلوں میں تو نوجوان ماؤں کو نہیں لے جاتے ہیں، لیکن اولڈ ایج ہاؤس جو ہوتے ہیں، کتنے لوگ انڈیا میں بھی یہ کلچر بن چکا ہے، شیعہ نوجوانوں میں یہ کلچر بن چکا ہے، اور یہ وبا بڑھتی جا رہی ہے کہ اولڈ ایج ہاؤس میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ جب سے یہ نوجوان ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو کلچر کو دیکھتا جا رہا ہے، جب سے یہ 4G میں گرفتار ہو گیا، جب سے یہ 5G میں گرفتار ہو گیا، جب سے یہ ویسٹرن کلچر میں گرفتار ہو گیا، اسلامی ویلیوز، اسلامی اقدار، اسلامی طرز زندگی سے یہ انسان آج کا نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے۔ گھر وہ ہے جس میں ماں باپ کو ریسپیکٹ ہو، گھر وہ ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان ریلیشن ہو، گھر وہ ہے جس کے اندر انسان خالق کو راضی کر سکے، امام کو راضی کر سکے۔ وہ گھر قطن گھر نہیں ہے جس گھر میں ساری فیسلٹی ہو لیکن انسان کو ماں باپ کی معرفت نہ ہو۔ لیکن ماں ہے، جب یہ نوجوان ماں جنگل میں چھوڑ کر آج کچھ جوان ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن
ان گھروں میں، بعض گھروں میں ماں باپ کا اپنے ہی بچوں کے گھر میں بڑا برا حال ہے۔ گھر سے نکلیں گے بیوی سے کہیں گے کچھ لانا تو نہیں ہے، بوڑھی ماں کو کوئی جوان نہیں کہتا ماں کچھ لانا تو نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے ماں باپ کی ضروریات ماں باپ کے کہنے کے بغیر ہی پوری کرنی چاہیے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام بلند آواز میں امام جعفر صادق کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ امام فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ نہیں ہے ماں نے کہا بیٹا ذرا میرے لیے 1 کلو میوہ لاؤ، فروٹ لاؤ، اور آپ 1 کلو کے بدلے 2 کلو لائیں، نہیں۔ امام فرماتے نہیں، احسان وہ نہیں ہے کہ جو آپ ماں باپ کو مانگنے کے بعد عطا کرے، احسان وہ ہے جو ماں باپ کو مانگے بغیر ان کی نیڈز، ان کی ضروریات، ان کی حاجت کی چیزیں ان کے سامنے رکھے، احسان یہ ہے۔ جب یہ نوجوان واپس آ رہا تھا، اس سے پہلے ہم نے وفا کے بارے میں گفتگو کی، جب یہ جنگل سے نیچے آ رہا تھا تو یہ اس ماں نے، بوڑھی ماں نے، وفا یعنی ماں، درد یعنی ماں، قربانی یعنی ماں، ایثار یعنی ماں، فداکاری یعنی ماں، اپنی خواہشات کو کچلنا یعنی ماں۔ جب یہ نوجوان ماں کو جنگل میں چھوڑ کر نیچے آ رہا تھا، ماں نے ہاتھ اوپر کیے، کہا پالنے والے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں لیکن یہ میرا نوجوان، اس کی کتنی آرزویں ابھی باقی ہے، اس نے تازہ شادی کی ہے، پالنے والے میرا یہ بیٹا جنگل سے نیچے اترتے وقت اس کے قدم نہ پھسلنے پائے اور کوئی جنگلی جانور اس کو اپنا لقمہ نہ بنانے پائے۔ اتنی دیر میں جب ماں اس انداز میں دعا کر رہی تھی، موسیٰ کو خدا نے وحی کی، موسیٰ فلان جگہ دیکھو، ایک بوڑھی ماں کو دیکھو۔ موسیٰ پہنچے، موسیٰ نے دیکھا ماں ہاتھ بلند کر کے اپنے بچے، نافرمان بچے کے لیے، آرزو میں گرفتار بچے کے لیے، اپنی بیوی کی خوبصورتی کی وجہ سے ماں کو چھوڑنے والے بچے کے لیے، اپنے ماں کی امیری کی کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو چھوڑنے والے بچے کے لیے وہ ماں بلند ہو کے دعا کر رہی تھی۔ خدا نے کہا دیکھو موسیٰ، ماں ساتھ دغا کیا گیا، یہ ماں وفا کر رہی ہے، ماں کو تنہا چھوڑا گیا، ماں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا، ماں کو جنگلی جانوروں کے نظر کے لیے چھوڑا گیا، اور یہ ماں اپنے اس نافرمان بچے کی آبادی کے لیے، نجات کے لیے، سلامتی کے لیے کس انداز میں دعا کر رہی ہے۔ جب موسیٰ نے ماں کو اس انداز میں دعا کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ نے کہا یہ ماں کس قدر درد مند ہے، یہ ماں کس قدر مہربان ہے۔ اتنے میں دوبارہ وحی آئی موسیٰ کو، موسیٰ یہ ماں جس کو تم مہربان دیکھ رہے ہو، جس کو تم درد مند دیکھ رہے ہو، موسیٰ میں اپنے گناہ گار بندوں کے لیے اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوں۔ خواہشات، لمبی آرزویں ہیں۔ موا کے نوجوانوں میں سب سے بڑی گاڑی میری ہونی چاہیے۔ موا میں ایک گھر، احمد آباد میں ایک گھر، بمبئی میں ایک گھر، یورپ اور امریکہ میں ایک گھر، اور ملک الموت تک آتے آتے انسان انہی آرزوؤں میں جیتا ہے، انہی آرزوؤں میں جیتا ہے، اور پھر ماں باپ کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے قاسم سلیمانی، انجینئر ابو مہدی، ان کی زندگی میں یہ برکت کیوں تھی؟ ماں باپ کی بات آئی، ایک بات کہی دیتا ہوں، قاسم سلیمانی کی زندگی میں برکت کیوں تھی؟ بہت ساری چیزیں تھی جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنی برکت ہے۔ 40 چل رہا ہے خدا میں جہاد، لاکھوں مظلوموں، محروموں، غریبوں، یتیموں کو بچانے کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے، اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت، اور اتنے پاک و پاکیزہ مدافعین حرم کی تربیت، اتنے کیوں ان کو اتنی برکت ملی؟ زندگی میں بھی برکت ملی۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے اتنی شان کے ساتھ ان 2 شہیدوں کا جنازہ اٹھا، کم ایسے
لوگوں کا اس انداز میں، مہاراج تقلید کا اس انداز میں جنازہ نہیں اٹھا ہے جس انداز میں ان دو شہیدوں کا اٹھا۔ عراق میں بھی تشییع جنازہ، ایران کے مختلف شہروں میں تشییع جنازہ، کروڑوں لوگ جنازے میں شریک۔ وجہ کیا تھی؟ مختلف ریزن تھے۔ ان کی راتوں کی نماز شب، ان کا رات کے اندھیرے میں علی کی طرح غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں، یتیموں کے لیے کیا اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی ان کے لیے خرچ کرنا۔ اور ایک اور راز یہ تھا، شہید قاسم سلیمانی کے دوست کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب 2-3 مہینے کے بعد شام اور سیریا سے یہ واپس لوٹے، جب تہران پہنچے، تہران میں ہم سے کہا آج تہران بچوں سے ملنے نہیں جائیں گے۔ تہران میں رہتے تھے، ان کے ماں باپ کرمان میں رہتے تھے، تہران سے 1 رات کا سفر، تہران سے 1.5 دن کا سفر۔ کہا آج چلو سیدھے کرمان جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اب تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا فریش ہو جائیے، تھکاوٹ دور کیجئے۔ کہا نہیں، کافی عرصہ ہو گیا باپ سے ملا نہیں ہوں۔ پھر چلے گئے سیدھے، کہاں؟ کرمان چلے گئے۔ اور وہ واقعہ، وہ فوٹو بھی آئی ہے سوشل میڈیا میں۔ پھر جا کے باپ کو کمرے سے باہر نکالتے ہیں، باتھ روم میں لے جاتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، ان کو صاف کپڑے پہناتے ہیں، صحن میں لاتے ہیں، ایک چٹائی بچھاتے ہیں، اور پھر باپ کو اس پر بالوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ پھر باپ سے کہتے ہیں بابا ان 3-4 مہینوں کی شام کی ساری تھکاوٹ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرے بدن سے ختم ہو گئی۔ بابا ان کی آرزویں بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آرزوؤں کا نہیں خیال رکھا، انہوں نے امام عصر کی آرزو کا خیال رکھا، انہوں نے اپنی آرزوؤں کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے بی بی زینب کی آرزوؤں کا خیال رکھا، انہوں نے اپنی آرزوؤں کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے شام اور سیریا کے یتیموں کی آرزوؤں کا خیال رکھا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی آرزوؤں کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے شام اور عراق کے محروموں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مظلوموں کی آرزوؤں کا خیال رکھا، انہوں نے شام اور عراق کی مسلمان بیٹیوں کی عزت و عصمت و ان کی عفت اور پاک دامنی بچانے کی آرزو کا خیال رکھا۔ انہوں نے اپنی آرزو دوسرے آرزو بنائی تھی۔ کماؤ دنیا کس طرح؟ علی کی طرح، لیکن دنیا کمانے کے بعد لٹاؤ کس طرح؟ علی کی طرح۔ علی جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کو کھلاتے تھے، کیا وہ دوسرے ڈونر سے بھیک مانگ کے لاتے تھے؟ نہیں۔ علی جو رات کو کھلاتے تھے لوگوں کو، کیا علی دن بھر بھیک مانگتے تھے؟ نہیں، علی دن بھر محنت کرتے تھے، لیکن اس محنت کے ذریعے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہاروں جن کا کوئی نہیں پوچھتا تھا ان کو علی پوچھتے تھے۔ اور پھر یہی مولا کے الفاظ ہے، اولیاء اللہ خدا کے پیارے اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں، اس تجارت کے صدقے، اس تجارت کے عوض ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور ان کا بینیفٹ اور ان کا سود اور ان کا فائدہ جنت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی، میں یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ لمبی آرزویں حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لمبی آرزویں انسان کو آخرت فراموش کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لمبی آرزویں انسان اپنے واجبات فراموش کر دیتا ہے۔ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے انسان اپنی قبر کو فراموش کر دیتا ہے۔ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے انسان یہ نہیں دیکھتا امام کی بات نجات کی بات ہے، نہیں، ان کی لمبی آرزویں تھی حسین اور حسین کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ جن 4 لوگوں کا مولا حسین نے پہلے خطبے میں ذکر کیا، شبس ابن ربی کا ذکر کیا، ان 4 لوگوں میں سے 2 لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کربلا کے شہیدوں کے سر ابن زیاد کے دربار میں اس غرض سے پیش کیے کہ ہمیں ان سروں کے عوض کا دنیا ملے گی۔ انسان کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے امام ہے، امام روئی زمین پر سب سے، امام فرماتے بھی ہیں اس خطبے میں، اے لوگو، اے کوفیو، کیا اس روئی زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا ہے؟ کیا اس روئی زمین پر میرے علاوہ کوئی علی کا لاڈلا ہے؟
کیا اس روئی زمین پر میرے علاوہ کوئی فاطمہ کا جانے جگر ہے؟ یاد دلا رہے ان کو، لیکن انہوں نے لمبی لمبی آرزویں سجا رکھی تھی، گھر کی آرزو، بہتر لائف سٹائل کی آرزو، بہتر دنیا کی آرزو، بہتر نوکری کی آرزو، بہتر جاب کی آرزو، بہتر پوزیشن کی آرزو، بہتر حیثیت کی آرزو، جس کی وجہ سے مولا حسین علیہ السلام بار بار ان کو خطبہ دے رہے ہیں اور مولا کے خطبوں کا اثر نہیں ہو رہا ان پر. مولا بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں، شفیق باپ کی طرح سمجھا رہے ہیں، لیکن مولا کی بات کا ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے، مولا کی بات کا ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے. یہی مدافعین حرم، ان کا کمال کیا تھا؟ یہی بسیجیان، یہی نسل خمینی، ان کا کمال کیا تھا؟ جب ان کے لیے کچھ وہ موقع آئے، بالکل اسی طرح جس طرح لشکر عمر اسعد کے سامنے دنیا حاصل کرنا ہے، امام کو ناراض کرنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، آخرت کو برباد کرنا ہے، جب ان کے سامنے اس طرح کے واقعات آتے تھے، اس کربلا کی وجہ سے، ان مجالس کی وجہ سے، اس سید الشہداء کے انقلاب کی وجہ سے ان کے اندر اتنا شعور بیدار ہو چکا تھا، وہ دنیا پر لات مارتے تھے لیکن امام کو ناراض نہیں کرتے تھے. انقلابی اسلامی کے کامیابی سے پہلے ایک شہید گزرے ہیں، شہید طیب رضا. جو لوگ نیٹ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں. شہید طیب رضا دیندار نوجوان نہیں تھا، بلکہ کچھ مزاج میں وہ گنڈا پن بھی تھا. اپنے ساتھیوں کے ایک خاص قسم کی ایک پارٹی تھی، دیندار نہیں تھا. جب انقلاب کی تحریک چلی اور پروٹیسٹ ہونے لگے، احتجاج ہونے لگا، شاہ کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے، شاہ کے خلاف لوگ روڈوں پر آ گئے، شاہ کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی، شاہ کے خلاف لوگوں نے نعرے بلند کیے، کچھ جگہوں پر توڑ پھوڑ بھی. اکثر جب انقلاب کو بدنام کرنا ہوتا نا تو گورنمنٹ کی ایجنسی اپنی ایجنٹوں کے ذریعے توڑ پھوڑ کرواتی ہے تاکہ انقلابی رہبروں کو کیا اسی بہانے ان کو بند کرے اور انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالے. ان کو آفر کی گئی، شہید طیب رضا کو آفر کی گئی کہ تم ٹی وی کے سکرین پر آ جاؤ، تم ٹی وی کے سکرین پر آ جاؤ اور صرف اتنا کہو. میرے نوجوان بھائیوں، جو صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے خواہشات کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے، ان کے لیے لمبی لمبی آرزوؤں کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے. وہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کے غلام نہیں ہوتے ہیں. وہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کی ساری کنٹرول اور کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیے ہوتی ہے. وہ اپنی آخرت کے مطابق دنیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی قبر کے مطابق اپنی تجارت کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کے گھر کے مطابق اور امام زمانہ کی مرضی کے مطابق اپنی دنیا، اپنی تجارت کا، اپنے پیسے کا سارا استعمال کرتے ہیں. کہیں دنیا ہم پر غالب نہ آ جائے، بلکہ وہ ہر دم دنیا پر غالب آتے ہیں، دنیا کی آرزوؤں پر غالب آتے ہیں، دنیا کی عیش و آرام پر غالب آتے ہیں. مکمل طور سے اپنا کنٹرول لیا ہوا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، تقویٰ کی مثال مولا دیتے ہیں، فرماتے ہیں با تقویٰ انسان کی مثال یہ ہے کہ وہ جو ایک گھوڑے پر سوار ہو لیکن اس گھوڑے کی لگام خود سوار کے ہاتھ میں ہو، پھر راستہ چلنے میں گھوڑے کی مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ اس گھوڑے پر بیٹھنے والے سوار کی کیا مرضی چلتی ہے. دنیا کماؤ لیکن کمانڈ اپنے ہاتھ میں لو. خواہشات اسیر نہ کرے، خواہشات کو اسیر کریں گے. آرزویں اسیر نہ کرے، آرزوؤں کو اسیر کریں گے. حاج طیب رضا سے ٹی وی کے سکرین پر یہ کہا گیا کہ تم ٹی وی کے سکرین پر آؤ، ایک انٹرویو میں صرف اتنا کہو کہ ہمیں الیاذ باللہ خمینی نے پیسہ دیا اور انہوں نے کہا یہ توڑ پھوڑ کرو اور تم سڑکوں پر آ جاؤ، اس فلان جگہ آگ لگاؤ، فلان جگہ بسیں جلاؤ، فلان جگہ وہ کرو. تو یہ طیب رضا نے کہا، حاج طیب رضا دیندار جوان نہیں تھا لیکن اتنا احساس تھا
مرج تقلید کس کا نام ہے۔ آج بہت سارے سر پر امامہ رکھے ہوئے انسانوں کو یہ احساس نہیں ہے مرج تقلید کس کا نام ہے۔ آج منبر پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے مرج تقلید کس کا نام ہے۔ آج مختلف ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر سامنے آنے والے بہت سارے لوگ بڑے بڑے امامہ، بڑے بڑے ٹوپیاں اور 4-5 زرخرید لوگ اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا مرج تقلید کس کا نام ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا جانشینی امام زمانہ کس کا نام ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ولی زمان کس کا نام ہے۔ لیکن اس انسان کو جو دیندار نہیں تھا، اپنی جوانی میں مست و مگن تھا، لیکن ایک احساس تھا کہ مرج تقلید کس کا نام ہے، ایک احساس تھا مرج تقلید کی عظمت کیا ہوتی ہے اور اولاد زہرا کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ جب اس سے آفر دی گئی ہے کہ ٹی وی کے سکرین پر آ جاؤ اور امام خمینی کے خلاف بیان دو، کہو یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے خمینی نے ہمیں پیسہ دیا تھا، یہ جو آگ لگی ہے خمینی نے ہمیں پیسہ دیا، تو اس طیب رضا نے ایک جملہ کہا میں اولاد الرسول کے خلاف کوئی غلط الزام لگانے کی جرات نہیں کر سکتا، میں اولاد زہرا کے خلاف اور ایک مرج تقلید کے خلاف اس طرح کی غلط بات کا الزام نہیں لگا سکتا ہوں۔ میرے نامہ اعمال سیاہ ہے، میں نے زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، لیکن مجھے دنیا اتنی پسند بھی نہیں ہے، دنیا نے مجھے اتنا اسیر نہیں کیا کہ تمہارے ڈالر لینے کے لیے، تمہاری دولت لینے کے لیے، تمہارا گھر لینے کے لیے، تمہاری عیش و عشرت لینے کے لیے میں مرج تقلید کو ایک غلط چیز کی نسبت دوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حاج طیب رضا کو صبح سویرے گولیاں سینے پر پائیوس کر کے شہید کیا گیا، اور پھر انقلاب کامیاب ہوا، انقلاب کامیاب ہوا اور یہ دفن کیے گئے طیب رضا شہر رائے میں، حرم شاہ عبدالعظیم میں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے شہر رائے کے شاہ عبدالعظیم کے حرم کی زیارت کے لیے، وہیں یہ حاج طیب رضا دفن ہے۔ جب انقلاب کامیاب ہوا، 18 سال، 20 سال کے بعد، 19 سال کے بعد، 17 سال کے بعد امام خمینی واپس ایران لوٹے تو ایک مرتبہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے لیے گئے۔ جو امام خمینی کے ساتھ باڈی گارڈ تھے، امام خمینی نے ان سے پوچھا تم میں سے کسی کو پتا ہے طیب رضا کی قبر کہاں ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں آقا پتا ہے۔ تو امام خمینی شہید طیب رضا کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھا اور پھر وہاں یہ جملہ کہا طیب عاقبت بخیر شدی، دعا کن خمینی ہم عاقبت بخیر شود۔ طیب اتنی گناہوں میں زندگی گزارنے کے بعد آخرکار تیرا انجام شہادت کا انجام ہوا، تو عاقبت بخیر ہوا۔ طیب اب تو تیری عظمت بلند ہے، تو شہادت کے مقام پر ہے، طیب دعا کرنا خمینی کا بھی انجام اچھا ہو اور خمینی بھی عاقبت بخیر ہو۔ یہ کون سی نسل ہے میرے نوجوان بھائیوں؟ یہ وہ نسل ہے جن کو جو کچھ ملا تھا اسی مجلس سے ملا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام، بلند آواز میں امام صادق علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں، ارد گرد تو بہت سارے دشمن ہیں، بہت سارے دشمن ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے دشمن، جنہوں نے ریپ کلچر کو کیا پروان چڑھایا، جن کی حکومتوں میں غریب لڑکیوں کی، غریب بیٹیوں کی کیا دن دہاڑے درندہ صفت انسان ریپ کرتے ہیں، پھر ان کو مارتے بھی ہیں، اور پھر یہ غریب کی بیٹیاں کیا ماں باپ کے اجازت کے بغیر جلائی جاتی ہے، اور نعرہ یہ ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ ارے تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا،
یہ بیٹی کیسے بچے گی؟ تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا، یہ دلت بیٹی. میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ حال علی دیکھتے، علی نے نہج البلاغہ میں ایک دن سنا کہ ایک یہودی عورت کے پیروں سے وہ پازیب، عورتیں پہنتی ہیں نا وہ اپنے پیروں میں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پائل پہنتی ہیں نا، وہ پائل ایک عورت کا چھینا گیا، پازیب، بس اتنا ہی. مولا علی علیہ السلام کا ریاکشن اتنا غضبناک تھا. مولا نے فرمایا اگر یہ خبر سن کر، چونکہ اب بے غیرتی عام ہو چکی ہے، اتنا ہالی ووڈ نے بالی ووڈ نے تباہ کیا ہے، یہودی لڑکی کے قدموں سے پائل چھینا گیا اور غیرت مند امام نے سنا. علی کا ریاکشن یہ تھا اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس انسان کو بزدلی کی کیا الزام نہیں لگانا چاہیے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بزدل تھا، بلکہ میرے نگاہوں میں ایسے انسان کو انعام ملنا چاہیے کہ اس کے نگاہوں میں یہ کتنا غیرت مند تھا کہ اس سے ایک یہودی عورت کی پیروں سے پائل چھیننا برداشت نہیں ہوا، اور اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ آدم کی بیٹیوں کا حال یہ بن جائے. مولا فرماتے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ایسا انسان میری نگاہوں میں انعام کا مستحق ہے، جزا کا مستحق ہے، کہ اس کے اندر غیرت زندہ ہے. بھائی اگر آپ کی دشمن، جانی دشمن آپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو انسان کو سر پیٹنا چاہیے، سر پیٹنا چاہیے. یہ ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سکھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دلت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ. شرمسار ہوگی انسانیت. اور بند کیا گیا اس بیٹی کی پریوار کو، فیملی کو، کسی رپورٹر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہی اچھے دن تھے. اور ہم مولوی بھی کتنے بزدل ہیں، اتنے تلخ حادثات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم زبان کھولنے کی جرات بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ہم مولویوں کی زبان پر ہے، کردار میں تھوڑی ہے. ہم مولویوں نے کربلا کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، جامع عمل نہیں پہنایا ہے. مرنا چاہیے انسان کو جب یہ حال دیکھے. جب یہ حال دیکھے. بہت دشمن ہیں. مولا فرماتے ہیں اس حدیث، دیر بھی ہو رہی ہے، اس حدیث کا ترجمہ کروں. بہت دشمن ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ تو دشمن ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں امام صادق دشمن بہت ہیں، لیکن میں جس دشمن کی وارننگ دے رہا ہوں اسی دشمن کی جس کی وارننگ میرے جد علی نے دی تھی. احذروا اہواءکم، اپنی خواہشات سے ڈرو. کما تحذرون اعداءکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم مسلح، لیس اور جانی دشمن سے ڈرتے ہو، اسی طرح اپنی خواہشات سے ڈرو کہ یہ خواہشات تمہارے دین کو برباد نہ کرے، تمہارے ضمیر کو برباد نہ کرے، تمہاری آخرت کو برباد نہ کرے، تمہاری حیات کو برباد نہ کرے. پھر فرماتے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَىٰ لِلرِّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، لوگوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن خواہشات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے ریپ کیا ان کی خواہشات ہالی ووڈ کی فلموں نے، بالی ووڈ کی فلموں نے اتنا بڑھایا. جن ہالی ووڈ کی ہیروئنوں کو 26 جنوری کو، 15 اگست کو انعامات سے نوازا جاتا ہے،
کروڑوں انعامات ان کو دیے جاتے ہیں. کس پر انعامات دیے جاتے ہیں؟ برہنگی پر ان کو انعامات دیے جاتے ہیں, عریانیت پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, اپنی جنسی اس چال ڈال کا اظہار کرنے پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. پھر جب یہی لوگ, یہی نوجوان ان کو دیکھتے ہیں, جب ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ آدم کی بیٹی کا ساتھ ایسا کرتے ہیں. لیکن غلطی ساری حکمرانوں کی ہے. آپ تو ان کو پیسوں سے نوازتے ہیں, انہی لوگوں کو جن کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے, انہی لوگوں کو آپ پیسوں سے نوازتے ہیں. پہلے تو ان کی فلموں کی اتنا پیسہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے. سائنٹسٹ کو اتنی پیسہ نہیں ہے جتنا ایک سنگر کو ایک گانے کا ملتا ہے. کسی ریسرچ کرنے والے کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے جتنا ایک ڈانسر کو ملتا ہے. اور پھر ان کو قوم کے سامنے 26 جنوری کو اور 15 اگست کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. پھر جو ان کو رول ماڈل بناتے ہیں پھر وہ آدم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں, امام صادق فرماتے ہیں, فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَىٰ لِلرِّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ. آدم انسانوں کے لیے خواہشات نفسانی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے. خواہشات نفسانی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے جس سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے, جس سے انسانوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے, جس کا انسان کو لرزنا چاہیے, جس کا نام سن کر انسان کو کانپنا چاہیے. جو دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور اس دشمن پر کنٹرول کرنے کی بڑی درسگاہ کربلا ہے. کربلا ہمارے سامنے خواہشات میں گرفتار انسانوں کو بھی پیش کرتی ہے, اور کربلا ہمیں خواہشات کا مقابلہ کرنے والے کریکٹر اور انسانوں کو بھی پیش کرتے ہیں. کربلا میں وہ بھی تھے جنہوں نے مال دنیا حاصل کرنے کے لیے اماموں کے سر کی کاٹے, اماموں کے سر نیزے پر بھی بلند کیے, اور دربار ابن زیاد میں دنیا حاصل کرنے کے لیے لے گئے. اور کربلا میں وہ بھی تھے جن کو امام کہتے تھے چلے جاؤ, میں بیعت بھی اٹھا دیتا ہوں. کربلا میں ہمیں ان لوگوں سے, بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے, کربلا ہمیں ان لوگوں سے بھی آشنا کرتی ہے جنہوں نے تمام سختیوں کے باوجود, جنہوں نے تمام پریشانیوں کے باوجود, جنہوں نے تمام مصیبتوں کے باوجود خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا. انہوں نے پیاس کی جو خواہش ہوتی ہے, پانی کی جو خواہش ہوتی ہے, اس پانی کی خواہش کو بھی اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا. انسان کو راہ راست سے دور ہونے کے لیے یا ایک بہانہ چاہیے, امام نے ان کو بہانے بھی رکھے, میں لائٹ خاموش کیے دیتا ہوں, وہ نہیں گئے. اس کربلا شب عاشوراء کی رات میں نافع بن ہلال کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا رات کے اندھیرے میں مولا خیموں سے کچھ دور چلے گئے, مجھے ڈر لگا ان جھاڑیوں میں کوئی دشمن بیٹھا ہوا نہ ہو جو مولا پر حملہ کرے. میں امام کے پیچھے پیچھے گیا, ایک مرتبہ امام نے محسوس کیا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. کہا کون ہو؟ کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں نافع. کہا قریب آ جاؤ. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ خیموں سے دور ہو رہے ہیں اور دشمنوں کے خیموں سے قریب ہو رہے ہیں, مجھے ڈر لگا کہیں ان جھاڑیوں میں کوئی دشمن نہ ہو, رات کے اندھیرے میں آپ پر حملہ آور نہ ہو. پھر نافع کہتے ہیں مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا نافع دیکھ رہے ہو اس فلان ٹیلے پر کس طرح چاند کی روشنی پڑ رہی ہے؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں. کہا نافع کتنا اچھا ہے, کتنا اچھا ہے, تم اس چاندنی رات کا فائدہ اٹھاؤ
اور چلے جاؤ اپنے گھر. تم اس چاندنی رات کا فائدہ اٹھاؤ, چلے جاؤ اپنا گھر. اگر خواہش پرست انسان ہوتا, اگر آرزویں انہوں نے سجائی ہوتی, اگر بہن کی آرزو, اگر ماں کی آرزو, اگر بیوی کی آرزو, اگر گھر کی آرزو, اگر تجارت کی آرزو, اگر وطن کی آرزو ہوتی تو کہتے مولا جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ اجازت دے رہے ہیں, چلیے اب چلتا ہوں, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. لیکن وہ نافع مولا حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرتا ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا آپ جانے کو کہہ رہے, مولا یہ جو میرے ہاتھوں میں تلوار ہے 1000 درہم کی خریدی مولا, یہ جو میرا گھوڑا ہے مولا 1000 درہم کا خریدا مولا, صرف اس نیت سے مولا آپ کے سامنے حق نصرت ادا کر سکوں مولا. اس طرح کربلا کے شہیدوں نے اپنی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کیا, اور ایک شہید جس نے اپنے مقام کے ساتھ مقابلہ کیا, جس نے اپنا مقام چھوڑا, جس نے اپنی نوکری چھوڑی, جس نے اپنا سب کچھ چھوڑا, وہ کون تھا؟ حضرت حر تھا. حر کا بیان ہے روایات میں ہے, تاریخ میں ہے کہ رات کے اندھیرے میں شب عاشوراء حر ایک کمرے میں ادھر سے ادھر چکر مار رہا تھا. ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا بیٹا بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بابا, کہا بیٹا ان الدنیا زائلہ, میرے بیٹے یہ دنیا کی چکا چوندی ختم ہونے والی ہے میرے بیٹے. والناس منہا راحلہ, میرے بیٹے دنیا کے تمام لوگوں کو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, یہ عہدے چھوڑ کے جانا ہے. فلنلحق بالحسین, چلو بیٹے حسین کے ساتھ ملتے. کاش مولا ہمیں توفیق دیتے ہم ان مجالس کے صدقے امام زمانہ کے قریب ہو جاتے. بالکل اسی طرح جس طرح اور شب عاشوراء مولا حسین کے قریب ہوا, بالکل اسی طرح جس طرح حسین کے ساتھ حضرت حر جا کے ملا, اپنے بیٹے کو لیا, مولا حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا. مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ استقبال کیا, گھوڑے سے نیچے آنے کے لیے کہا, مولا سے ایک سوال کیا, مولا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ مولا حسین نے کہا ہاں خدا توبہ کرنے والا اور بخشنے والا ہے, خدا گناہگار انسانوں پر مہربان ہے. حر نے جانے کی اجازت مانگی. حر مولا حسین بٹھانا چاہتے تھے لیکن حر مقتل میں جانا چاہتے تھے. شہید مرزا مطہری نقل کرتے ہیں حر کو جانے کی جلدی کیوں تھی, حر بیٹھا کیوں نہیں, حر حسین کے خیمے میں رکا کیوں نہیں. شہید مرتضی مطہری نقل کرتے حر کے سینے میں ایک درد تھا, وہ درد تھا, وہ احساس یہ تھا اگر حسین کے معصوم بچوں نے مجھے دیکھا تو وہ اشارہ کر کے کہیں گے یہی حر تھا جس نے ہمارا راستہ روکا. اور ڈر رہا تھا اگر سکینہ نے مجھے دیکھا اور وہ کہے گی یہی حر تھا اور جس نے ہمارا راستہ روکا. اور یہ داغ مٹانا چاہتا تھا اور یہ احساس مٹانا چاہتا تھا. لہذا مولا سے اجازت لینے کے بعد فوج اشقیہ کے سامنے گیا اور فوج اشقیہ سے کہنے لگا ارے کوفیو الا ترون الی ماء الفرات, ارے کوفیو ذرا نہیں دیکھ رہے ہو فرات کے پانی کی طرف, تمام چرند و پرند یہ پانی پی رہے. کوفیو تمام حیوان اس پانی سے سیراب ہو رہے. وآل الرسول یموتون عطشانا, اور آل رسول خیموں میں پیاس سے مر رہے. ایک مرتبہ جب حر نے جنگ شروع کی بہت سارے لعینوں کو واصل نار کیا. جب زمین کربلا پر گرا مولا حسین حر کے بدن پر پہنچے. مولا حسین نے کہا نعم الحر حر بنی ربیعی, حر تو کتنا اچھا انسان ہے, ماں نے بھی آزاد نام رکھا تھا اور اس وقت تو گناہوں سے بھی آزاد ہو گیا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے کربلا کے شہید اپنی خواہشات کا مقابلہ کیا اور حسین کی مرضی کا خیال رکھا۔ پالنے والے ہمیں بھی دنیا میں ہر کام سے پہلے امام زمانہ کی مرضی کا خیال اور پاس کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حر نے تمام عیش و آرام کو چھوڑا اور اپنے وقت کے امام کی مرضی حاصل کی۔ پالنے والے اس دنیا میں تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ امام کو کبھی ناراض نہ کر، اور امام کو ہمیں خوشحال اور امام کو اپنے عمل سے راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں نماز قائم کی۔ پالنے والے ہمیں اس نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تمام تر سختیوں میں کربلا کے شہیدوں نے مولا حسین علیہ السلام کے سامنے حق کی نصرت ادا کیا۔ پالنے والے پردے غیب میں رہنے والے فرزند زہرا کے ساتھ ہمیں حق کی نصرت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے اپنی اولاد بھی، اپنی دنیا بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا مال بھی، اپنا گھر بھی، اپنا وطن بھی امامت اور ولایت کے راستے میں قربان کیا۔ پالنے والے جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا اس کے ذریعے امام کے مشن کی نصرت اور امام کے مشن کے آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے پوری دنیا میں جو امام کے مشن کی خدمت بجا لا رہے ہیں، پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ خصوصاً فرزند زہرا سید علی خامنہئی، سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ اور ان تینوں کے خط پر چلنے والے دیگر خدمت گزاران دین، پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے چاروں طرف انسانیت کچلی جا رہی ہے، انسانیت کا خون ہو رہا ہے، پالنے والے نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے ہمیں امام کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جہاد کرنے کے بعد کربلا کے شہیدوں کی طرح امام کے آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔